وہ جی میں نے کلپ سنا تھا فلاں کا، فلاں یہ کہہ رہا تھا. یار آپ نے سن کیسے لیا؟ سن کیسے لیا؟ ہم تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، دیہاتی لوگ ہیں، تو کوئی ہمارے گھر والوں کے بارے میں بات کرنے لگتا تھا تو بچپن میں کہتے تھے خبردار ہو میرے گھر تک نہ جائیں، میرے نہ کر جڑی کر دیاں. تو بھائی ہم تو اپنے گھر اپنے بزرگوں کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتے، اور کجا یہ کہ کوئی حضور کے صحابی کے بارے میں بات کرے، حضور کی اولاد پاک کے بارے میں بات کرے. تو اس مزاج کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آپ نے سن کیسے لیا کہ کیسے آپ نے توجہ کی؟ بڑی عظمت ہے حضور کے صحابہ کی، بڑی شان ہے نبی پاک کے خاندان مبارکہ کی. او میرے دوستو، آج تو لوگ نسبت جوڑتے ہیں. یا میاں صاحب موجود ہیں، لوگ کسی بڑے بزرگ سے نسبت جوڑنے کے لیے نا خدمت میں جا کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں شیخ ایک حدیث پڑھا کے اجازت دے دیں تاکہ ہمارا آپ سے تعلق بن جائے، نسبت کا، شاگردی کا. لوگ دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے فلاں بزرگ کی زیارت کی، فلاں بزرگ کی میں نے زیارت کی. آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہیں گے جناب میں 90 سال کا ہوں، میں نے فلاں شیخ کو دیکھا. آپ ان لوگوں پر رشک کرتے ہیں تو کبھی اس کی آنکھوں پر بھی رشک کرو جس نے آنکھیں بھر کے مدینے والے محبوب کو دیکھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، نبی پاک کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. اور وہ جو چند گھنٹوں کے صحابی ہیں نا، چند گھنٹوں کے یعنی کلمہ پڑھا، نماز کا موقع بھی نہیں ملا، حج کا موقع بھی نہیں ملا، زکوٰۃ کا موقع بھی نہیں ملا، کلمہ پڑھا، جہاد ہوا، شہید ہو گئے، اور شان یہ ملی کہ عمل تھوڑا کیا ہے اجر زیادہ پا گئے. کوئی 40 سال 50 سال عبادت کرنے والا بھی ان کے مقام کو پہنچ سکتا. ہاں ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے، اس کا اعتراف بڑا ضروری ہے. اپنی کوتاہیوں کو ماننا چاہیے. ہم سے جو کمزوریاں ہوئی ہیں اس کا ہمیں اعتراف ہے. ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ حضرت خالد بن ولید کی شان کیا ہے. ان پر مستقل جمعوں کے خطبے نہیں رکھے گئے، الگ سے کانفرنسیں نہیں کی گئیں. ہم نہیں بتا سکے لوگوں کو کہ حضرت زبیر بن عوام کی شان کے آدمی تھے. ہم نے نہیں لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی عظمت کیا ہے، کس پائے کا قرآن کا عالم ہے جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود. ہم نے نہیں بتایا آپ کو کہ کیا شان ہے جناب عمار ابن یاسر کی. ہم نہیں تذکرہ چھیڑ سکے لوگوں کے سامنے کہ حضرت سالم مولا کون ہے. لوگوں کو تو ڈھب سے نام نہیں آتے صحابہ کے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، ہم نے مستقل ان پر جمعے نہیں پڑھائے. ہمیں اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہے. جناب ابو عبیدہ بن جراح امین امت، نہیں اس طرف تذکرے ہو سکے، یہ کمزوری ہے. لیکن میرے بھائیوں، جن لوگوں کو زندگی میں ڈپریشن رہتا ہو نا، انزائٹی رہتی ہو، بڑی جلدی کسی بھی بات پہ ہاتھ پیر پھولتے ہوں، انہیں چاہیے کہ جناب خالد بن ولید کو پڑھے. انہیں چاہیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پڑھے. جو سمجھتے ہو نا بڑا میری طبیعت پہ خوف طاری ہوتا ہے اور میرے بچے ڈرتے ہیں، سہم جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو مولا علی شیر خدا کی بات سنائیں. سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے. کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں. کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے رج کے مال کماؤ جائز طریقے سے، کوئی منع نہیں. اپنے بچوں سے کہو بہترین بزنس مین بنے اور سارے پہلو دیکھیں کہ کس طرح تجارت مضبوط ہو سکتی ہے. اور تجارت آپ اکیلے نہیں کرتے. آپ کی فیکٹری میں 1500 لوگ کام کرتے ہیں، سب کا چولہا جلتا ہے آپ کے وسیلے سے. تجارتیں بند نہیں کریں، خوب تجارت کو فروغ دیں، لیکن ساتھ ساتھ نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھی پڑھیں، ساتھ سیدنا عثمان غنی کی زندگی کا مطالعہ بھی کریں. ذرا دیکھو یہ تاجر ہی تو تھے، یہ کیسا شان والے تاجر ہیں جناب عثمان غنی.
کہ یہ آتے ہیں تو محبوب ذرا اپنے لباس مبارک کو اور درست کرتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور آئے تو جناب ابو بکر بھی ہیں، جناب عمر بھی ہیں، لیکن عثمان تو اچھا مزاج کے نرم ہے، طبیعت کے ٹھنڈے، اور آپ نے اس قدر اہتمام فرمایا. تو کریم فرمانے لگے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس کی حیا نہ کروں. اور خدا کے بندو جس کی فرشتے حیا کریں، جس کی حضور حیا کریں، پھر وہ کتنا بے حیا ہے جو حضرت عثمان کی حیا نہ کرے. تو سمجھو آپ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نبی کریم نے نماز پڑھی ہے. ایسا تاجر، اتنا بڑا آدمی کہ محبوب جن کے پیچھے نماز پڑھے کتنا کو پاکیزہ ہوگا ان کا سرمایہ. تو میرے دوستو ہر صحابی کے بارے میں آپ دیکھیے نا، جن کو شوق ہے زندگی میں ریسرچ کا، تحقیق کا، تو آئیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں، حضرت معاذ ابن جبل کو پڑھیں جناب عبداللہ ابن عمر کو جو حج کے سب سے زیادہ مسائل جانتے ہیں، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. آئیں ان لوگوں کو دیکھیں، آپ کو ہر آدمی چمکتا ہوا ستارہ ملے گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے پہلے کہا ہے ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ ابھی بھی غیر تحقیق کر لیتے ہیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں صحابہ کی زندگیوں کا. چند ایک کتابیں میری نظر سے گزری جو مشرکین کی اور دیگر کفار کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ جگہ جگہ مثالیں لیتے ہیں خلفائے راشدین سے، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو کس نے بہترین حکمرانی کی. دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے من کو ہمیشہ تازہ رکھتے ہیں. دیکھیں نا، بعض لوگ زندگی میں ملتے ہیں جو آپ کو تلخ کر دیتے ہیں، آپ کے رویے میں سختی کو کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کی طبیعت پر کچھ غبار چڑھتا ہے. لیکن پھر اپنی روحانیت کے لیے نہ بندہ، اسے چاہیے کہ وہ پرواہ نہ کرے اور واپس آئے، درود پاک پڑھے، تلاوت کرے، سجدہ کرے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن سے مل کے کلیجہ ٹھنڈا ہو، اس طرف جائے ہی نہ، ورنہ دکھ بڑھتے رہتے ہیں. سوچے ہی نہ کہ وہ کیا کر رہے. میرے بھائی یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا مزاج تر و تازہ ہو جائے گا. یعنی جو لوگ کسی چیز کی پرواہ نہیں نہ کرتے، مست رہتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا، یعنی درد کا بھی مزہ ہوتا ہے، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ نازے دعا اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایمرجنسی نافذ ہے ہجرت کی رات، لیکن جو بندے تازہ ہیں وہ تازہ ہیں. حالات بڑے خراب ہیں، کافر پیچھے لگے. حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کی تازگی دیکھیے. اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ آپ نے سارا دن خیال کرنا ہے کفار کیا سازشیں کرتے ہیں، رات کو خبر دینی. ایمرجنسی میں تازہ چیزیں نہیں ملا کرتی، لیکن غلام سے کہا بکریاں سارا دن سائڈوں پہ چرانا، رات کو غار ثور کے پاس لے آنا، میرے نبی کو تازہ دودھ ملنا چاہیے. اپنی شہزادی جناب اسماء بنت ابی بکر سے کہا تازہ کھانا پکا کے غار ثور میں پہنچانا. یعنی جس طرح کچھ لوگ پورے طور پر اپنی طبیعت کے لحاظ سے محو نہیں ہو جاتے کسی کام میں. ہمارے ہاں بھی لوگ شاگرد ہوتے ہیں پر کوئی نہیں ہوتے، مرید ہو کے بھی مرید. او مننا بھی کدا مننا ہے، کدے مان لیا تے کدے منیا ہی نہ، بس ہلکا پھلکا سا تعلق رکھا، آئے کبھی نہ آئے، کبھی گئے کبھی نہ گئے. لیکن وہ غلامی کا خاص رنگ، وہ کیفیت، اگر کچھ لوگ سارے کٹھن حالات میں بھی اپنی روح کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو جناب صدیق اکبر کی زندگی کا مطالعہ کریں. اچھا مزے کی بات، خلافت بھی کرتے ہیں، لاکھوں مربع میل حکومت بھی چلانی ہے، اور سخت ترین فتنے ہیں، منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، ان کے خلاف جہاد بھی جاری ہے جناب صدیق اکبر کا.
خارجی داخلی تمام رستوں پر پہرے دار